ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں سرکولر ریلوے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سرکولر ریلوے روڈ پر الیکٹرک ٹرین چلائی جائے گی، جبکہ منصوبے کی تکمیل پر ابتدائی طور پر 4,75,000 مسافر سفر کر سکیں گے۔ الیکٹرک ٹرینوں کے لیے KCR روٹ پر پاور اسٹیشن بھی بنایا جائے گا، جبکہ سرکولر ریلوے منصوبے کا بنیادی انفراسٹرکچر 2 سال میں مکمل ہوگا۔ منصوبہ 2 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا، جس کے پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے گا اور دوسرے مرحلے میں ٹرین آپریشن کو بحال کیا جائے گا۔ کراچی سرکولر ریلوے کا 29 کلومیٹر ٹریک بغیر پھاٹک کے بچھایا جائے گا، جبکہ ایک ٹرین میں 814 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ کراچی سرکولر منصوبے پر کل لاگت 207 ارب روپے آئے گی اور یہ 36 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ KCR کا مکمل ٹریک ڈرگ روڈ اسٹیشن سے شروع ہوگا، جو گلستان جوہر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال جائے گا۔ وہاں سے یہ یاسین آباد اور لیاقت آباد سے ہوتا ہوا ناظم آباد کی طرف مڑ جائے گا۔ اس کے بعد ٹریک منگو پیر اور سائٹ کی طرف جائے گا، جبکہ اس سے قبل ٹریک بلدیہ، لیاری، میویدر ٹاور، سٹی اسٹیشن اور آگے PIDC اور کراچی کینٹ کی طرف جائے گا۔ KCR پھر شارع فیصل کے متوازی چلے گا اور ڈرگ روڈ اسٹیشن پر چکر لگانے سے پہلے چنیسر گوٹ، شہید ملت اور کارساز سے گزرے گا۔ کراچی سٹی اسٹیشن سے KCR کا سفر شام 5:45 بجے شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہاں سے سرکولر ٹرین کی روانگی کا وقت 5 بجے اور پھر 5:15 بجے رکھا گیا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے حکومت سندھ کو بڑی پیشکش کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی کی بہتری کے لیے سندھ حکومت کو مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو مل کر چلنا پڑے گا، جبکہ کراچی میں KCR سے پورا ملک فائدہ اٹھا سکے گا۔ کراچی معیشت کے حوالے سے اہم شہر ہے۔ کراچی 1970 میں کیا تھا، یہ بات سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں انتشار کے بعد کراچی کی ترقی تیزی سے گرنا شروع ہو گئی، جبکہ بدقسمتی سے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنا۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ شہر کراچی کے مسائل سے پورا ملک متاثر ہوا۔ KCR منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 80 کی دہائی میں کراچی میں جو انتشار شروع ہوا، اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 80s میں جب کراچی ٹیک آف کرنے لگا تھا اور تب کراچی میں انتشار شروع ہو گیا۔ یہ وہ شہر ہے جس تیزی سے یہ اوپر جا رہا تھا، یہ سارا پاکستان ساتھ لے کے جا رہا تھا اوپر، اور کراچی کی جو مسئلے مسائل آئے اس کے بعد اس نے ہم سارے ملک کو متاثر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ کراچی جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے لیے گرین بس کے علاوہ دیگر سروسز بھی شروع کرنی ہوں گی۔ ریلوے جو کہ سارا کراچی کو ٹچ کرے گا اور جو کہ پھر سڑکوں کے اوپر سے پریشر اتارے گا، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ اس ڈائریکشن پہ۔ گرین لائن بھی ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمیں بس سروسز پرووائڈ ٹرانسپورٹ کرنی پڑے گی کراچی کے لیے، جس تیزی سے کراچی پھیل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کا دوسرا بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ 2 سال میں K4 منصوبے کے ذریعے صاف پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 2 سالوں تک کراچی میں K4 کے ذریعے پانی پہنچا سکیں گے، تو انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ وزیر اعظم نے سندھ اور وفاق کے تعاون کو اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا، فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کو بالکل مل کے چلنا پڑے گا، کیونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ کراچی کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ پوری کوآپریشن پروونشل گورنمنٹ کی نہ ہو، اور کئی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر۔ تو جو بھی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ملک کی خاطر، سندھ کی خاطر، ہمیں اس کو پوری طرح کراچی میں اکٹھے مل کے چلنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی کو بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ سرکولر ریلوے بڑی مثال ہے جو ٹریفک کے دباؤ کو کم کرے گا۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ کراچی کے 5 بڑے منصوبوں میں پیش رفت ہو رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ KCR پر دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلے سال آپ کو KCR پر کام ہوتا نظر آئے گا. اختلافات کے باوجود ہم نے شہر کراچی کے لیے مل کر کام کیا. وزیر اعظم نومبر میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح کریں گے. K4 منصوبہ 14 اگست 2023 تک مکمل کرنے کی نوید بھی سنا دی. KCR منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ 1 سال قبل وزیر اعظم نے KCR منصوبے کی منظوری دی تھی جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ستمبر 2020 میں جس کی منظوری دی گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں مل کر کام کر رہی ہیں. آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب ہمیں زمین پر نظر آنے شروع ہو گئے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ وفاق اور سندھ نے تمام اختلافات کے باوجود مل کر کام کیا. شہری جلد ہی جدید ریلوے نظام کو دیکھ سکیں گے. اور مجھے یہ خوشی ہے اور میں یہ پبلکلی بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ ہماری تمام سیاسی جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں اور کئی کیسز میں بڑے شدید اختلافات ہیں اور وہ تھے نہیں وہ آج بھی ہیں، اس کے باوجود کراچی کے لیے اس کام کرنے کے لیے پچھلے 1 سال کے اندر دونوں صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے مل کر فیصلے کیے ہیں اور ہمیں اس لیے پیش رفت بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم اگلے ماہ گرین لائن بسز کا بھی افتتاح کریں گے. وزیر اعظم صاحب جو 5 بڑے منصوبے تھے جو وفاق نے جن کی ذمہ داری لی تھی، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ سب کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے. سب سے زیادہ ایڈوانس جو اس وقت منصوبہ تھا جس کا اب آپ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام ایپیکس کمیٹی اور وزیر اعظم آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی نومبر کے مہینے کے اندر کہ آپ آئیں اور وہ کراچی کا پہلا BRT پروجیکٹ گرین لائن جو ہے اس کا آپ افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسد عمر کا کہنا تھا کہ کراچی میں بارش کے باعث پانی جمع ہو جاتا ہے. شہر میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سباتی نے بڑا اعلان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ شہر کراچی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے کراچی ترقی کی بجائے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا. کراچی کو جدید ٹرانسپورٹ کی فراہمی کا صحرا وزیر اعظم عمران خان کے سر ہے. جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں اس سفر میں وزیر اعظم عمران خان کا ویژن شامل ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جدید KCR منصوبہ پاکستان میں تاریخ رقم کرے گا. انہوں نے مزید کہا کہ منصوبے سے کراچی کے شہریوں کی سفری مشکلات بھی کم ہوں گی. کراچی میں منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کراچی ترقی کرنے کے بجائے کچرا کنڈی بن گیا. KCR سے کراچی والوں کی سفری دشواریاں کم ہو جائیں گی. بدقسمتی سے کراچی ترقی کرنے کی بجائے کچرا کنڈی بن گیا. پرائم منسٹر آپ نے مجھے 9 مہینے پہلے جب یہ قلمدان سونپا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اندر پیشن ہے آپ کر سکو گے، اس کی آپ بیتی بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ کراچی کو ٹرانسپورٹ دینے کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا. KCR کا جدید منصوبہ پاکستان میں تاریخ رقم کرے گا. اور اس عظیم معاشی اور معاشرتی شہر کے باسیوں کو 21ویں صدی کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کا شرف پرائم منسٹر عمران خان کو ملا. اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ کراچی کی معاشی حیثیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹرانسفارمیشن پلان میں KCR، سڑکیں اور صاف پانی جیسے منصوبے شامل ہیں. اور اب کچھ بات کریں گے صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ 2004 میں KCR کا منصوبہ شہر کراچی کے لیے سوچا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ 2006 سے 2016 تک یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا، جبکہ اتنے بڑے منصوبے کا بغیر تیاری سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے KCR کو کوئی اہمیت نہیں تھی. سعید غنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر سندھ حکومت نے KCR کے لیے بجٹ میں پیسے رکھے.
सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की तफसीलात बयान करते हुए वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि साबिका वफाकी हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी के बावजूद ML1 पर तवज्जो मरकूज की और मौजूदा हुकूमत को भी 3 साल गुजरने के बाद इसका ख्याल आया। सिंध हुकूमत ने KCR के मंसूबे को कितना एग्रेसिवली फॉलो किया है, लेकिन बदकिस्मती से जो वफाकी हुकूमत उस वक्त नून लीग की थी उसने भी आखिरी 2 बरसों में और उसके बाद जो PTI की हुकूमत आई उन्होंने भी इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि ये कोई नया मंसूबा नहीं बल्कि वजीर आजम ने उजलत में पुराने सर्कुलर स्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध हुकूमत बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस कर चुकी है। हमने अदालत के हुक्म के मुताबिक 6 अरब रुपए जो हैं वो अपने बजट में एलोकेट कर दिए पुरानी सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए। हालांकि हम ये समझते हैं कि कराची शहर को उस पुरानी लोकल ट्रेन की नहीं बल्कि नई मॉडर्न एक KCR की जरूरत है। सईद गनी ने कहा कि साद रफीक की बात दुरुस्त है कि रेलवे के पास इतने वसाइल नहीं, मगर हुकूमत ने ये भी नहीं कहा कि ये मंसूबा रेलवे मुकम्मल करेगी। कैमरामैन तारिक इशफाक के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। उनका कहना है कि मुनज़्ज़म अंदाज में सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि साजिशी लोगों को हमेशा शर्मिंदगी ही मिलेगी। उनका ये भी कहना था कि अवाम का PP से रिश्ता अबदी है, जो कोई पैराशूटर ख़त्म नहीं कर सकता। माने या ना माने, सिंध हर सूबे से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और अब खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके लांडी से। आपको बताएं कि कराची के इलाके लांडी में वाटर हाइड्रेंट बंद करने पर वाटर बोर्ड अफसरान और हाइड्रेंट इंतजामिया आमने सामने आ गए। वाटर बोर्ड के अफसर ने शराफी गोट थाने में कब्जे का मुकदमा दर्ज करवा दिया। हाइड्रेंट इंतजामिया पर फ्यूचर कॉलोनी पंपिंग स्टेशन पर कब्जे का इल्जाम आयद किया है, जबकि लांडी हाइड्रेंट ने मुकदमे को झूठा करार दे दिया। अदालत से रुजू करने का ऐलान। और अब कुछ बात करेंगे पानी के बहरान के हवाले से। आपको बताएं कि शहर कायद में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि कराची के इलाके अजीजाबाद और हुसैनाबाद में पानी की किल्लत के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। वाटर बोर्ड और टैंकर माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इलाका मकीन कहते हैं कि अपने हिस्से का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। और अभी आपको अनोखी खबर दें कि टैक्स जमा कराओ और 15% तक खुसूसी रियायत पाओ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का जल्द टैक्स जमा कराने पर खुसूसी रियायत देने का ऐलान। 30 सितंबर से पहले टैक्स जमा कराने वालों के लिए 15% तक रियायत होगी, जबकि नेशनल बैंक की ब्रांचेस हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। और अभी आपको बताएं कि शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहर कायद को तजावुजात से निजात दिलाने का सिलसिला जारी। कराची के जिला ईस्ट में खालिद बिन वलीद रोड और तारिक रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रोड और फुटपाथ पर रखे हुए केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, पंक्चर बनाने का सामान, गन्ने की मशीन और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। शहर कायद को तजावुजात से पाक करने के लिए हुकूमती इदारे मुतहरिक हैं। कराची के जिला ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात को हटाने का सिलसिला जारी है। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी खालिद बिन वलीद रोड और तारिक रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर रखे हुए केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पथारे, पंक्चर बनाने का सामान, गन्ने की मशीन और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, इलाके की पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट के स्टाफ ने की। गुज़िश्ता हफ्ते भी मुख्तलिफ मकामात से तजावुजात को हटाया गया था। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के जिला कोरंगी के हवाले से, जो कि अब मसाइलिस्तान बन चुका है। आपको बताएं कि शाह फैसल कोरंगी और मलीर जोन कचरे के ढेर में बुरी तरह तब्दील हो गया। बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया, जबकि सड़कों पर पड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर सैनिटेशन अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गए।
शहर कायद में कचरे और सेवरेज ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। कोरंगी नंबर 5 में भी गिलाजत और गंदे पानी के सबब शहरी हुए बेहाल। जगह जगह कचरे ने अवाम का नाक में दम कर दिया। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि कोरंगी में न कचरा साफ होता है और न ही गंदे पानी की निकासी की जाती है। हम किसको जाकर दरख्वास्त दें? यहाँ बस कुछ नहीं, ये 12 महीने का इनका है, इधर कुछ साफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इधर गंदगी रहती है, ना कोई आता है देखता है, कुछ नहीं होता इधर। ये 2-2.5 महीने से ऐसे ही चल रहा है जब से हम आ रहे हैं। पिछली दफ़ा जब आए थे तो हमारा पाँव भी स्लिप हो गया था, गिर भी गए थे हम इस पे, और क्या नाम है, इसके भाई के लगी भी थी। और ये जब से हम ऐसे ही आ रहे हैं, कचरा ऐसी है, यहाँ की आवाम भी यहाँ कुछ नहीं किसी को बोलती है, यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल ही सो गई। 2-2.5 महीने से गटर बह रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है और बहुत गंदगी है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं इससे, खाने वाला कोई होता ही नहीं है। बारिश होती है तो और रोड खराब हो जाता है। इस गवर्नमेंट को कब गैरत आएगी? ये गंदगी, सफाई, जिस गली में जाओ कीचड़ कीचड़ कीचड़। गवर्नमेंट 10 चेंज हो गई लेकिन वही का वही हाल है, बुरा हाल होया हुआ है। कचरा भी अभी उठाए तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद, उसके बाद फिर देखो ये क्या आलम हो रहा है इधर। तो बच्चे स्कूल के वहाँ पे गिर रहे हैं, उधर आगे वाले रोड पे सब परेशानी हो रही है। पानी इतना शदीद भरा हुआ है, अभी तो सिर्फ ये गटर का पानी है। जब बारिश होती है ना तो ये पानी जो है डबल से तिबल हो जाता है, बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। कराची के चंद पोश इलाकों के अलावा शहर की हर शारा, गली मोहल्ले और खुले प्लाटों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मानसून की हालिया बरसात ने भी शहर की गंदगी में मजीद इजाफा कर दिया है, जहाँ नक्कासी आपके नामुनासिब इंतजामात भी शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि हालिया बारिशों ने बल्दिया बस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी। बल्दिया बस्ती के अंदरूनी शाहराओं की तरह ग्राउंड भी अब सेवरेज और बरसात के पानी से बुरी तरह भर चुके हैं, जबकि जिला बस्ती के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11J का फुटबॉल ग्राउंड मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया। इंतजामिया की नाअहली शहर में बाराने रहमत बन गई जहमत। मानसून बारिशों में सड़कें, चौराहे, खेल के मैदान सब हो गए बर्बाद। शहर के दीगर इलाकों की तरह न्यू कराची के सेक्टर 11J का वाहिद गौसिया फुटबॉल ग्राउंड भी तबाही के दहाने पर पहुंचकर सेवरेज और बरसाती पानी से मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। ग्राउंड में जहां नजर दौड़ाई जाए आलूदा पानी ही दिखाई देता है। अहले मोहल्ला का कहना है कि शहर में कोई इंतजामिया है भी या नहीं, गंदगी और गलाजत के सबब अब हमारा जीना मुहाल है। तकरीबन काफ़ी अर्से से इसके ये बुरी हालत है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बारिश का पानी जमा हो जाता है और कोई पुख्ता हाल नहीं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। पीने का पानी भी यहाँ पर नहीं आता है, तकरीबन सेवरेज का पानी आता है लाइनों में, सही है ना। सड़कें टूटी फूटी हैं, जगह जगह जोड़ भरे पड़े हैं, जगह जगह पानी भरा पड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे आते हैं, उनके कपड़े गंदे होते हैं। ना इलाके के कोई मोअज़्ज़िज़ लोग हैं ना वो बेचारे वो कहते रह जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। गंदा पानी जमा होने की वजह से ना तो परेशानी बहुत है, इसलिए कि हाँ आप देखें कि कितना पानी जमा है, उसके साथ कचरे का ढेर, मच्छरों की भरमार है, बैठ नहीं सकते। हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के सामने मस्जिद यहाँ से निकलते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं, पैर सूज जाते हैं मच्छरों की वजह से, क्योंकि इशा तक हम रोज़ बैठते हैं आगे कुछ देर अपना वक्त पास करने के लिए। और रहा ये कि भाई इंतज़ामिया ने तो बस समझ लो कि हद ही कर दी है ना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कचरा, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई पानी को जो है ना यहाँ से निकासी का भी कोई सही इंतज़ाम नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड में अरसे से सेवरेज पानी के खड़े होने से न सिर्फ इलाके में मच्छरों की बहुतात है, बल्कि मकीन भी तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, जिस पर मुतालिका महकमों का खामोश तमाशाई रहना किसी अलमिये से कम नहीं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि केएमसी और ज़िला इंतज़ामिया सख्त-गज़ीदगी मुहिम चलाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। कराची के इलाके गुलशन मेमार में कुत्तों की भरमार, जबकि कुत्ते घरों में घुसने लगे। कुत्तों का ख़वातीन, नौजवान और बच्चों पर हमला, इलाका मकीन खौफ व हिरास का शिकार हो गए, जबकि घरों से निकलना भी अब मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों का शिकवा। और अभी आपको बताएं कि कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने कहा है कि सनती इलाकों में सड़कों की तामीर, नकासी आप का बंदोबस्त, सनत के लिए पानी की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं, जबकि सनत का पहिया चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किमाड़ी, आफाक सईद के हमरा कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की खुसूसी दावत ज़ोहराने में शिरकत की। सनतकारों ने कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिसमें इंडस्ट्री जोन में
نقل و حمل کے حوالے سے سڑکوں کی تعمیر، نکاسی آب کا بندوبست، صنعت کے لیے پانی کی فراہمی اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ صنعت کار کراچی کے مختلف زون کے مسائل کو حل کرنے کے متمنی ہیں۔ مضبوط صنعتی نظام شہری علاقوں میں جہاں روزگار کا ذریعہ بنتا ہے وہاں ملک کو جدید ترقی یافتہ ممالک میں بھی شامل کر سکتا ہے۔ کمشنر کراچی نوید احمد شیخ نے رنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کراچی کی جانب سے پروگرام کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے صنعتی زون کے مسائل کے حل پر ممکن کوشش کروں گا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ نے کہا کہ ضلع غربی اور ضلع کیماڑی میں گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے لیے 27 نئی گاڑیوں اور 128 ڈسٹ بن میں بھی اضافہ کیا گیا۔ نئی گاڑیاں کچرا کنڈی کے خاتمے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ ضلع غربی اور کیماڑی میں صفائی ستھرائی میں مزید بہتری اور گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے لیے مزید 27 نئی گاڑیوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زبیر احمد چنہ نے کہا کہ کچرا اٹھانے کے لیے نئی گاڑیاں کچرا کنڈیوں کے خاتمے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ منی ٹیپر کا کچرا ٹرے کمپیکٹر میں خالی کیا جائے گا، جس سے کچرا کنڈیوں کا خاتمہ بھی یقینی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھانا ہماری ترجیح ہے۔ بیشتر علاقوں میں SSWM بھی گھر گھر سے کچرا اٹھانے کی سروسز فراہم کر رہا ہے اور بالترتیب تمام علاقوں سے گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہینگزو کے ID چپ بھی لگی ہوئی ہے۔ افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن طارق علی نظامانی، ڈیپٹی ڈائریکٹر ارشد وارث، ڈیپٹی ڈائریکٹر کیماڑی جمال شاہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رضوان علی عباسی بھی موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ شرقی کی جانب سے چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر خصوصی بلدیاتی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک کہتے ہیں کہ جلوس و مجالس کے روٹس پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر خصوصی بلدیاتی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی شعیب احمد ملک نے کہا کہ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جلوس و مجالس کے روٹس پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور تنصیب کے حوالے سے ایگزیکٹو انجینئر M&D امتیاز احمد بھٹو کی زیر نگرانی میں کام سر انجام دیے گئے، جسے اہل تشیع انجمنوں، تنظیموں اور منتظمین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متوقع برسات کے حوالے سے نیپا سمیت دیگر ایسے مقامات پر جہاں پانی کے جمع ہونے کی شکایات تھیں، ڈی واٹرنگ پمپس نصب کر دیے گئے ہیں۔ دیگر محکمہ جات بھی متوقع برسات سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے الرٹ ہیں۔ میونسپل کمشنر غلام سرور راپوٹو نے کہا کہ آئندہ برسات میں محکمہ جات پچھلی برسات کی طرح نکاسیاب کے فرائض سر انجام دیں گے تاکہ تیز برسات کی صورت میں فوری نکاسیاب میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار رباب سید نے کہا ہے کہ چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر نکلنے والے جلوسوں کی گزرگاہوں، امام بارگاہوں، مساجد اور مجالس کے مقامات پر اطراف صحت و صفائی، سڑکوں کی استرکاری اور مرمت اور روشنی کے لیے خصوصی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار رباب سید نے میونسپل کمشنر اختر علی شیخ کے ہمراہ چہلم میں حضرت امام حسین کے موقع پر نکلنے والے مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ کیا اور بلدیہ جنوبی انتظامیہ کی جانب سے ضمن میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر افشار رباب سید نے کہا کہ عزاداران حسین امام حسین کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستوں اور مساجد، امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات کے اطراف پانی کے رساؤ کی کسی بھی شکایت کی صورت میں نکاسیاب کے محکمے کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر فوری کارروائی عمل میں لائیں اور اگر کسی مقام پر مین ہولز کھلے ہوئے ہیں تو فوری طور پر وہاں کور لگائے جائیں۔ میونسپل کمشنر اختر علی شیخ نے محکمہ سینیٹیشن M&D B&R اور پارکس کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کا اسٹاف ہی 100% حاضری کو یقینی بناتے ہوئے جلوسوں کی گزرگاہوں کے مقامات پر ضروری مشینری اور سامان کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز پر موجود رہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کیماڑی اقبال احمد میرانی نے کہا کہ ناردرن بائی پاس سے الحبیب چوک تک کی شاہراہ جو کہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، جس میں کئی فیکٹریاں پروڈکشن دے رہی ہیں،
آپ کو بتائیں کہ تہاڑ ٹاؤن انڈسٹریل ایریا بلدیہ زون کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے کہا کہ نوترن بائی پاس سے الحبیب چوک تک کی شاہراہ جو کہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، جس میں کئی فیکٹریاں پروڈکشن دے رہی ہیں اور فیکٹری میں کام کرنے والے اور صنعت کاروں کی واحد گزرگاہ ہے، مگر یہ راستہ نہایت دشوار گزار ہے۔ سڑک اور سیوریج سسٹم کی اشد ضرورت ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر DMC کماڑی نے سپرنٹینڈنٹ M&E انجینئر فہیم پنہار اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر B&R نوید عباسی کو فوری ہدایت جاری کی کہ اس شاہراہ کا سیوریج، الیکٹریکل اور روڈ کی تعمیر کا تخمینہ تیار کیا جائے تاکہ اس شاہراہ کی تعمیر کو ممکن بنایا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری اور میونسپل کمشنر ثناء اللہ نے بارش کے بعد مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور بارش کے پانی کی نکاسی کے کام کا معائنہ کیا۔ بلدیہ ملیر کے مختلف علاقے داؤد چورنگی، قائد آباد، نیشنل ہائی وے ملیر کوٹ، شارع فیصل ایئرپورٹ، اسٹار گیٹ، شاہ فیصل کالونی اور دیگر مقامات سے بارش کے پانی کی نکاسی کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی حالیہ بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر بلدیہ ملیر کے متعلقہ محکمہ جات میکینیکل اور الیکٹریکل، باغات، سالڈ ویسٹ اور دیگر محکمے اپنے امور انجام دینے کے لیے الرٹ ہے۔ 12 بجے بارش ہوئی تھی، وہ صرف ملیر کے ایریے میں ہوئی تھی، تو وہاں اسی وقت میں نے وزٹ بھی کیا اور وہ اس وقت کلیئر ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی بارش ہوئی تھی جو ملیر ایئرپورٹ کے ایریے میں ہوئی تھی، اس کو بھی وہاں پہ ریموو کر دیا۔ اس وقت تمام میرے ایریاز کلیئر ہیں اور جیسا کہ ابھی ہے کہ مزید ایکسپیکٹڈ ہے بارش کا، اس کے لیے میری ٹیم پوری الرٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ نے بتایا کہ رین ایمرجنسی کے ساتھ بلدیہ ملیر کی UCs میں کتا مار مہم بھی جاری ہے۔ اس مرتبہ جو بھی بارشیں جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں تو ہمارا سٹاف ہر وقت 24 آورس ریڈی رہتا ہے۔ ابھی بھی ہماری ٹیمیں داؤد چورنگی پہ، ایئرپورٹ پہ، مختلف ایریاز میں جہاں جہاں پانی کڑا رہتا ہے وہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ صبح تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرکٹ ملیر میں بارش ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ایک اور پورشن ایئرپورٹ پہ بارش ہوئی، لیکن وہاں پہ ہمارا عملہ الرٹ ہے اور انشاءاللہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوگی، جیسا بھی ممکن ہوگا، جتنا بھی ممکن ہوگا، جلدی ہم پانی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ متوقع بارشوں کے دوران عوام کی مشکلات کے ازالے اور انہیں بلدیاتی مسائل پر فوری ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہمتاً کوش ہیں۔ بات کریں گے بلدیہ غربی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ غربی کے رہائشی اور تجارتی علاقوں میں بارشوں کے بعد ہنگامی بنیادوں پر صفائی اور ستھرائی کے کاموں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر ضلع بھر کے رہائشی اور تجارتی علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر صفائی ستھرائی کے کاموں کا آغاز ہو گیا۔ ایڈمنسٹریٹر عبدالحلیم جاگرانی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر اشفاق احمد ملا کی زیر نگرانی عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افسران معاملہ مختلف علاقوں میں برساتی پانی کی نکاسی کے ساتھ صفائی ستھرائی سے متعلق امور کی انجام دہی میں بھی مصروف عمل ہے۔ اورنگی، سرجانی، منگو پیر، مومن آباد، یوسف گوٹ، قصبہ کالونی، بخاری کالونی اور دیگر گنجان آباد علاقوں میں موجود نشیبی گلیوں محلوں سے برساتی اور سیوریج کے پانی کی نکاسی کا کام تاحال جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں برساتی پانی کی صفائی کے بعد ان مقامات پر جراثیم کش ادویات اور چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ رین ایمرجنسی سینٹر میں شکایات کے تدارک کے لیے افسران معاملہ رات دن موجود ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا ہے کہ نوجوان موجودہ وقت میں اپنا قائدانہ صلاحیتوں سے ملک کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرط ہے کہ ان کو مناسب مواقع فراہم کیے جائیں۔ بن قاسم کے مختلف یونین کونسل میں اہل علاقہ سے ملاقات کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیوں نے کہا کہ ضلع کونسل نے ہمیشہ اپنے علاقائی مسائل کو مربوط طریقہ کار سے حل کیا ہے، وہی تعلیم، کھیل اور دیگر سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس کے لیے مختص رقم ہمارے بجٹ کا حصہ ہے۔ جب سے اہم ذمہ داری حکومت سندھ نے میرے سپرد کی ہے، اس کو احسن انداز سے انجام دینے کے لیے وقتاً فوقتاً علاقے کا دورہ کرتا رہتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ اس میں خالی ترقیاتی عمل کا جائزہ لیا جائے، اہلیان کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے، ان سے مل کر مسائل کی آگاہی سے کاموں میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ ساتھ ہی ہماری جاری اسکیم کے حوالے سے کسی بھی شکایت کو فوری طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا طرز عمل روٹین سے مختلف ہے، لیکن اس کے نتائج قابل ستائش
افزائش ہے. ان کا کہنا تھا کہ اپنے حدود کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہوں جس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. جلد اہل علاقہ کو نوید سنائیں گے کہ پلان میں نوجوان کے لیے پروگرامز متعارف کروا رہے ہیں. ہمارا مقصد ہر سطح سے علاقے کی بہتری ہے جس کے لیے سرگرم عمل ہے. اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، AEE امان اللہ بھٹی، سابقہ ضلعی ممبر سکندر کاظمی، واحد کلمتی، افضل جوکی اور دیگر بھی موجود تھے. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.